چونکہ یہ دن مولا علی علیہ السلام کی مولائیت کا اور امت کا مولا بننے کا ایام ہے، اور ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ لوگوں تم اہل بیت سے آگے نہ بڑھنا، آگے بھی جہنم ہے، پیچھے نہ بھی ہٹنا، پیچھے بھی جہنم ہے، تم اہل بیت کے قدموں میں بیٹھ جانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں سلام ہوں، ہزاروں درود ہوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پر، اصحاب پر، اولیاء کرام پر اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام کے بعد ذات وحدہ لا شریک اللہ رب العزت کی وحدانیت اور توحید کی بدولت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضر خدا ہیں اور ہمارے پیارے آقا ہیں، آخری نبی ہیں، اور ہمیں ان کی غلامی کا شرف حاصل ہے۔ اور اللہ کی توحید ہم نے رمضان المبارک میں بیان کی، اور بعد میں تھوڑا عرصہ وہ پروگرامز قتل کا شکار ہو گئے۔ آج سے انشاءاللہ دوبارہ ہم پروگراموں کا آغاز کر رہے ہیں، اور عنوان ہے شان اہل بیت اطہار اور شان علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے اسلامی تاریخ اور قرآن و حدیث کا اور قلندران کی لائف کا، زندگی کا، اور محبان اہل بیت کے جو اہل سنت والجماعت کے سرمایہ ہیں، ایسے ہزاروں سینکڑوں احناف اس لیے جو باتیں ہمیں اہل بیت کے بارے میں پہنچی، اور پھر خانوادہ اہل بیت اطہار میں مریدیت غلامی اختیار کرنے سے جو نظریہ ملا اسی کو اپنایا کہ محبت اہل بیت اطہار انسان کا سرمایہ حیات ہے، اور محبت علی علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت کی معراج کا اعلیٰ معیار ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا جسے حج الوداع کہتے ہیں، اور اس موقع پر آقا انعامدار نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، جو کہ کم و بیش 60 نکات پر مشتمل ہے۔ اس خطبے کا تفصیلی ذکر آئندہ ہوگا، لیکن چونکہ یہ دن مولا علی علیہ السلام کی مولائیت کا اور امت کا مولا بننے کا ایام ہے، ہر مومن، ہر مسلمان، ہر محبت رکھنے والا آج خوش ہے، اور ہم تو قلندران کے غلام ہیں، مخدوم محمود مسور قلندر کے غلام ہیں۔ ان کا جو شاعری کا نچوڑ تو یہی ہے، علی علی کے ورد کی پکار ہوں میں، پائے شاکی پیشکبار ہوں میں، تیری ٹھوکر سے جام بھرتے ہیں، ہوش رکھتا ہوں لیکن مسوار ہوں میں۔ اور ان کی دلی خواہش، ان کی دعا جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے دل کا قرار ہے، وہ فرماتے ہیں کسی کو بری لگے یا بھلی لگے، دعا ہے قبر میں تیری تصویر لگے، جب نکیر عین آئے تو ہر سوال کے جواب میں نعرہ علی لگے۔ اب وہ قلندر ہیں، خدا تک پہنچے فقیر ہیں، اور لاکھوں طالبان حق کے شیخ ہیں، اور روحانیت کی دنیا کے امام ہیں، اور پوری کائنات میں ان کی روحانیت، ان کی ولایت اور ان کی چرچے ہیں کہ ان کے پاس علی المرتضیٰ کی ولایت ہے، اور وہاں سے ان کی بارگاہ سے مشکل کشائی ہوتی ہے، خدا اور مصطفیٰ کا دیدار بھی ہو جاتا ہے،
اور انسان کو قلبی زندگی میں مل رہے ہیں، ان کی یہ خواہش ہے، تو ان کی اگر ہے تو ہمیں تو پھر اس سے زیادہ ہے، اور اسی محبت میں سرشار ہم ہیں۔ تو آقا نامدار نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا، وہ اونٹوں پر اسٹیج بنا تھا، سرکار دو عالم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، نیچے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو آپ آگے خطبے کی شرح کرتے تھے۔ تو اس خطبہ حجۃ الوداع میں حضور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا نامدار نے، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک علم، ایک قرآن اور حدیث، ان پر عمل پیرا کرنا ہونا۔ اور ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ لوگوں، تم اہل بیت سے آگے نہ بڑھنا، آگے بھی جہنم ہے، پیچھے نہ بھی ہٹنا، پیچھے بھی جہنم ہے، تم اہل بیت کے قدموں میں بیٹھ جانا، وہیں تمہاری نجات ہوگی، وہیں تمہاری جنت ہوگی، وہیں تمہاری، یعنی یہ حدیث بتا رہی ہے، اس کی شرح قلندران نے کی ہے کہ اہل بیت کے قدموں میں جو بیٹھ جاتا ہے اسے نجات مل جاتی ہے، دوزخ سے جنت کی بشارت مل جاتی ہے، جیسے مولانا رومی نے اپنی مثنوی میں بیان فرما رکھا ہے۔ اور انسانیت کا اعلیٰ معیار جو ہوتا ہے وہ قلندریت ہوتی ہے، ولایت للمرتضیٰ ہوتی ہے، اگر وہ حاصل کر لے بندہ تو وہ دنیا میں ممتاز مقام پا جاتا ہے اور مشکل کشا بن جاتا ہے اور انسانیت کا رہنما بن جاتا ہے، جیسے مخدوم و مسئلہ۔